نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعات میں قرآن کریم کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس پارے کی ابتدا رب کریم نے اس عجیب انداز سے کی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کریں اور یہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اترتا ہوا دیکھ بھی لے اور ان کے مردہ زندہ ہو کر ان سے بات کرے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ شقاوت اور بدبختی کا آخری اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان حق کو ناحق، روشنی کو اندھیرا اور جائز کو ناجائز کہنے لگتا ہے۔ اسی پارے میں نے ان مشرکین کے ایک غلط عمل کو بھی بتایا کہ جب یہ کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو اس میں حصے کرتے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے اور یہ ہمارے بتوں کے نام کا ہے۔ یہ تو ایک گناہ ہے، لیکن اس پر مزید قباحت اور شناعت تب آتی کہ وہ حصہ جو اللہ کے نام پر انہوں نے متعین کیا ہوتا اس کو بھی اپنے بتوں کے حصوں کے ساتھ مکس اپ کر دیتے اور کہتے اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ چیزیں بھی یہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس پارے میں اللہ کریم نے 10 بڑی وصیتیں بتلائی ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، آنے والی تمہاری نسلوں کو بھی رزق دیں گے۔ پھر اللہ نے اسلوب بدلا، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ آنے والوں کے رزق کا بندوبست تو تم سے بھی پہلے ہو چکا ہے، اسی لیے اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ فواحش کرنا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی ہو۔ اسی لیے رب کریم نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل، وہ فیکٹرز، وہ ریزن، وہ محرکات جو زنا کا سبب بن سکتی ہیں، آپ کو زنا کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں، اس سے بھی اجتناب کرو۔ یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہاں بھی وہی نظریہ پیش کیا گیا کہ کھانا تو دور کی بات، کھاؤ گے تو تب جب قریب جاؤ گے، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، ظلم کر کے ناحق طریقے پر یتیموں کا مال کھانے والے، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو داخل کر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ ان کی جو میجر اور بڑی بیماری تھی وہ کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ 30ویں پارے میں سورۃ المطففین میں اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اذا اکتالوا علی الناس،
لوگوں سے لیتے، یستوفون پورا لیتے تھے، اذا کالوہم او وزنہم جب دینے کی باری آتی یخسرون گھٹا کر دیتے۔ مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی صرف چیزوں میں نہیں ہوتی، آٹا، گندم، چینی، پیٹرول، فروٹ، نہیں، فرمایا حقوق میں بھی ناپ تول میں کمی کا خیال رکھو۔ بیوی کو حق کم دیا اور اس سے مطالبہ زیادہ کا کر رہے ہو، اولاد کی تربیت میں پورا حق ادا نہ کیا اور مطالبہ اور توقع پوری کی رکھ رہے ہو، یہی پڑوسی کے حقوق ہے، یہی رشتہ دار کے ہیں، یہی اپنے نوکر اور آقا کے ہیں، یہی رشتہ داری اور برادری کے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ عہد کو پورا کرو، اس عہد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھو گی۔ سورہ اعراف ہے جو ایک اہم سورت ہے، اور اس میں ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا وہ ذکر کیا گیا۔ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اب اس نے لوجک پیش کی، اس نے اپنی عقل اور فلسفے کو استعمال کیا، اور یہیں سے انسان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، آگ میں روشنی ہے، مٹی میں اندھیرا ہے، آگ کا شعلہ اوپر کو بھڑکتا ہے، مٹی چھوڑو تو نیچے جاتی ہے، اسی لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تخیلات کے گھوڑے دوڑانے والے یہ بات یاد رکھے کہ وہی کے سامنے ان کی عقل بے بس ہو جاتی ہے۔ اسی سورہ اعراف میں اللہ کریم نے 4 مرتبہ انسان کو بنی آدم کہہ کر پکارا، یہ بڑا پوائنٹ ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں لباس دیا۔ اس لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے گا، وریشہ اور زیب و زینت بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لباس میں 2 چیزیں مطمع نظر ہو، ایک وہ لباس ایسا ہو جس سے تمہارا بدن چھپ جائے۔ اگر عورتیں جو لباس پہنتی ہیں وہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ بدن نظر آئے، وہ اتنا باریک نہ ہو کہ بدن نظر آئے، وہ اتنا چست اور تنگ نہ ہو کہ بدن کے خد و خال واضح ہو، یہ 3 چیزیں جس لباس میں دیکھی جائے گی وہ لباس شرعاً جائز ہوگا۔ اور لباس کا دوسرا مقصد قرآن کہتا ہے وریشہ، زیب و زینت بھی۔ آدمی ملنگوں کی طرح لباس پہنے، بٹن ادھر جا رہا ہے، کالر ادھر جا رہا ہے، یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ شریعت کا مقصود یہ اس لباس میں زیب و زینت بھی ہو۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے لباس میں زیب و زینت کا خیال رکھتا ہے شریعت کے دائرے اور پردے اور حدود کے اندر، تو یہ عین شریعت ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ دوسرے موقع پر کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، پھسلا نہ دے، ورغلا نہ دے، مس گائیڈ نہ کرے، یہاں بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ جس طرح اس نے سب سے پہلے تمہارے آبا و اجداد حضرت آدم اور حضرت حوا کا لباس اتروایا، معلوم یہ ہوا شیطان کو بھی معلوم تھا کہ سب سے بڑا گناہ اور نافرمانی جس سے اللہ ناراض ہوگا وہ بے حیائی ہے، وہ بدن کا کھل جانا ہے، اور یہ ایک نفیس اور شریف آدمی کے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ اس کا سطر کھل جائے۔ تو یہاں تو پیسے دے کر اپنا سطر کھلوایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ایک گناہ ہوا اور قصد شامل نہیں تھا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن اس کے باوجود بھی جنت کا لباس لے لیا گیا۔ ہم تو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، لباس اتارتے ہیں، اللہ پھر پہنا دیتا ہے، ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے۔ تیسرے موقع پر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو مسجد اور نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کو لو۔ اس سے مفسرین نے نکتہ نکالا ہے، آپ مسجد جائیں، غسل کرے، وضو کرے، آپ تیل لگائیں، آپ صاف کپڑے پہنیں۔ آپ پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے گندے کپڑوں میں جا سکتے؟ جن کپڑوں میں آپ دعوت پہ نہیں جاتے، آپ ایک کمشنر کے پاس نہیں جاتے، انہی کپڑوں میں آپ مسجد منہ اٹھا کر چل دیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ تو مسجد
مدرسہ، تبلیغ، بیان، خانقاہ یا مسجد سے مراد وہ تمام دینی مراکز، وہاں جاتے ہوئے بھی زیب و زینت، صفائی ستھرائی، نظافت اور نفاست کا خوب خیال رکھا جائے۔ چوتھے موقع پر فرمایا کہ یا بنی آدم، رسول اگر تمہارے پاس آئیں گے، رسولوں کا میسج اور پیغام اگر تمہارے پاس آئے گا، تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اہل جنت اور جہنم کا جو مکالمہ تھا کہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو کہیں گے ہم نے جو اپنے رب سے وعدہ سنا تھا ہم نے تو دیکھ لیا اور آج ہم جو ہے وہ مزوں میں ہیں، اور جہنم والے کہیں گے کاش ہم تمہاری بات مان لیتے۔ اس وقت کا پچھتاوا، واویلا، افسوس، قلق، گریہ، رونا، چیخنا، چلانا، آنسو بہانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارات اس پارے میں کیے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔